أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء۔ سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار ہیں۔ رب کریم نے ہمیں ایک عظیم مقصد اور ایک عظیم موضوع پہ جمع فرمایا ہے۔ ریحان صاحب کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، ان کی سب مساعی اللہ تعالیٰ اپنے ہاں قبول فرمائے۔ انہوں نے کلاس کے لیے کہا بھی اور موضوع بھی تجویز کیا، تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ، اور اسی موضوع پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ ایک اصطلاح ہے، شرعی اصطلاح، حسن خاتمہ۔ حسن کا معنی ہے اچھا، خاتمہ کا معنی ہے زندگی کا اختتام، الوداعی لمحات اور انجام زندگی۔ حسن خاتمہ کی فکر سلف صالحین کے ہاں زندگی کی ان سوچوں میں سے تھی جس کے بارے وہ ہر وقت فکر مند رہتے تھے۔ ریحان صاحب فرما رہے تھے، والد گرامی رحمہ اللہ کے بارے میں کچھ بتائیے گا۔ یہ چیز بھی ہم نے والد گرامی رحمہ اللہ سے سیکھی۔ ابا جی مولانا یوسف رحمہ اللہ ایک دفعہ نہیں، شاید ہی ان کی زندگی کا کوئی ایسا مہینہ ہوگا جس میں انہوں نے ہمیں یہ نہ کہا ہو کہ بیٹے دعا کرنا اللہ خاتمہ بالایمان فرمائے، انجام زندگی اچھا ہو۔ جو بھی ان کے پاس آتا تھا اور انہیں دعا دیتا، بہت ساری دعائیں دیتے، تو ابا جی رحمہ اللہ بالخصوص جب کوئی یہ کہتا نا آپ کا خاتمہ بالایمان فرمائے، ہم لوگ تو شاید ناراض ہو جائیں۔ وہ کہتے تھے بیٹے دعا تو آپ نے دی ہے، صرف لمبی زندگی کا کیا فائدہ ہے اگر انجام ہی برا ہو۔ کہتے صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی اور خاتمہ بالایمان۔ پھر انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا، کہنے لگے کہ میں حج پہ گیا، ایک شخص کو میں نے دیکھا کہ کثرت کے ساتھ دعا کر رہا ہے کہ اللہ مجھے اچھا خاتمہ نصیب فرما دے۔ خانہ کعبہ میں اس کی یہی دعا تھی۔ فرماتے ہیں میں اسے توجہ سے سن رہا تھا تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ نے ایک ہی دعا کی ہے اور زیادہ یہی دعا کی ہے کہ یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا کہ میرا ایک بھائی تھا، حاجی تھا، نمازی تھا، قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا، ہم لوگ اس کے پاس بیٹھے اسے حوصلہ دینے لگے کہ آپ نے ماشاءاللہ اتنی نیکیاں کی ہیں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے گا۔ حتیٰ کہ ایک ساتھی نے قرآن مجید اٹھا کے کہا کہ اس قرآن پہ ماشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ تلاوت کی ہوئی ہے۔ تو اس نے یہ کہا، اس مرنے والے شخص نے جو زندگی اکثر نماز میں اور تلاوت میں گزارتا تھا، مرنے سے پہلے اس نے کہا کہ قرآن کو پیچھے ہٹا دو، لے جاؤ اس کو، یہ جھوٹا ہے، جھوٹا ہے، جھوٹا ہے۔ 3 دفعہ اس نے کہا اور آخری دفعہ کہنے کے ساتھ ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ تو ابا جی رحمہ اللہ تعالی ارشاد فرمایا کرتے کہ اس نے اپنے بھائی کا یہ واقعہ سنایا، اور جیسے ہی اس نے اپنے بھائی کا یہ واقعہ سنایا تو وہ رونے لگا، اور اس نے کہا یہ وجہ ہے کہ مجھے ڈر رہتا ہے کہیں خاتمہ برا نہ ہو جائے، تو میں اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے حج کا موقع دیا ہے تو یہ دعا کر رہا ہوں کہ اللہ
میرا خاتمہ ایمان والا ہو۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ کے احکام کی پابندی کرو جیسے اس کی شایان شان ہے، اور تمہیں موت صرف اس حالت میں آنی چاہیے کہ تم میری فرما برداری میں ہو۔ ہمارے سلف صالحین اور ہمارے بزرگ علماء یہ کہا کرتے تھے، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، کوئی ایک آدھ زندگی میں غلطی ہوتی تو ڈرتے رہتے تھے کہ کہیں اس غلطی کی وجہ سے موت کے وقت ہم حسن خاتمہ کی نعمت سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ تو ہم لوگ جو ہر وقت گناہوں میں ڈوبے ہیں، ہمیں تو اس کی زیادہ فکر ہونی چاہیے۔ میرے سمیت اس وقت ہمارا جو ایک بہت بڑا ایشو اور بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ یہ ہے، امام قرطبی رحمہ اللہ نے تفسیر قرطبی میں لکھا ہے مصیبت الموت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ موت ایک مصیبت ہے، وَأَعْظَمُ مِنْهُ الْغَفْلَةُ عَنْهُ وَالْإِعْرَاضُ عَنْ ذِكْرِهِ وَتَرْكُ التَّفَكُّرِ فِيهِ وَتَرْكُ الْعَمَلِ لَهُ۔ لیکن موت سے بھی بڑی مصیبت ایک مسلمان کے لیے یہ ہے کہ وہ موت کو بھول جائے، اس کا تذکرہ پسند نہ کرے، اس بارے میں غور و فکر نہ کرے، اور موت کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی نہ کرے، زندگی میں عمل نہ کرے۔ میں اس وقت آپ سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے، آن لائن کلاسز میں یا دروس اور لیکچرز میں جہاں اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑی خیر رکھی ہوئی ہے، وہاں ایک دفعہ یہ بھی بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بسا اوقات ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیت کو یا گھر کے اندر کی کسی مصروفیت کو جاری رکھتے ہوئے چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم درس قرآن سے استفادہ کریں۔ یقیناً اس حال میں بھی استفادہ کرنا خیر ہے، برکت ہے، لیکن وہ استفادہ جو مکمل توجہ کے ساتھ ہو، فارغ البالی کے ساتھ ہو، دل کے انہماک کے ساتھ ہو، اور وہ جس میں آپ کسی اور کام کے دھیان لگے ہوئے ہوں اور سرسری طور پہ ایک ٹائم پاس کر رہے ہوں کسی لیکچر کے ساتھ، ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اس لیے علماء نے یہ لکھا کہ خصوصاً موت کا تذکرہ یا آخرت کا تذکرہ ایک ایسے دل کے ساتھ کرنا چاہیے جس میں انسان کی پوری توجہ صرف اسی موضوع پر ہو۔ اس مسافر کی طرح جس نے چند لمحوں کے بعد ایک بڑے صحرا میں یا طوفانی والے سمندر میں سفر کرنا ہو، تو جیسے وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ سمندر کیسے عبور کروں گا، میں یہ فاصلہ کیسے طے کروں گا، اس قسم کی کیفیت کے ساتھ انسان کو اپنی آخرت کے سفر کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ اس حوالے سے ہم آپ کے سامنے آج کی اس گفتگو میں چند وہ بنیادی چیزیں ہی رکھ پائیں گے جو اس موضوع پہ انشاءاللہ ایک بنیاد کی حیثیت رکھیں گی، اور اس میں سر فہرست سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھنا چاہیے حسن خاتمہ کہتے کس کو ہے۔ تین چیزیں حسن خاتمہ کی بنیاد ہیں۔ سب سے پہلی چیز کہ انسان کے آخری لمحات اللہ تعالیٰ انسان کو ایسے نصیب کرے کہ وہ گناہوں سے دور ہو، طہارت اور پاکیزگی والی زندگی گزار رہا۔ دوسری چیز حسن خاتمہ میں یہ ہے کہ اللہ کی توفیق سے وہ کسی نیکی کے کام میں مصروف ہو، خیر کے کام میں، اچھے کام میں مصروف۔
اور تیسری چیز، اگر اس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اور یقیناً سب انسان گناہگار ہیں، تو وہ توبہ اس سے کر چکا ہو۔ ان تینوں کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی اذا اراد بعبد خیرا طہرہ قبل موتہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو موت سے پہلے پہلے اسے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا کہ وَكَيْفَ طُهُورُهُ، پاک صاف کرنے کا کیا مطلب ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، يُوَفِّقُهُ لِعَمَلٍ صَالِحٍ، اللہ اسے کسی اچھے کام کی توفیق دے دیتے ہیں، ثُمَّ يَقْبِضُهُ عَلَيْهِ، پھر اسی پر اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ کچھ اس کے علاوہ بھی علامات بھی ہیں، ظاہری علامات اور احوال و کیفیات کی علامات جو نبی علیہ السلام کی حدیث میں بیان ہوئی ہیں حسن خاتمہ کی، وہ 30 کے قریب علامات ہیں۔ میں انشاءاللہ ریحان صاحب کے ساتھ اپنی کتاب شیئر کر دوں گا، اس موضوع پہ ایک کتاب ہے میری مستقل، حسن خاتمہ، اس میں 30 کے قریب وہ علامات میں نے جمع کر رکھی ہیں احادیث کی روشنی۔ اس وقت احادیث کو بیان کیے بغیر صرف ان کی میں ہیڈنگز یا بنیادی نام ہی آپ کے سامنے لے دیتا ہوں۔ موت کے وقت پیشانی کے اوپر پسینہ آ جانا، جمعے کی رات یا جمعے کی دن وفات کا مل جانا، اللہ کی راہ میں شہادت۔ کچھ بیماریاں ایسی ہیں، ان بیماریوں میں اگر انسان کی موت ہوئی ہو تو بھی حسن خاتمہ کی علامت ہوتی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے حدیث میں غور کرنے سے کہ مسلمانوں میں سے جو ان بیماریوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبتلا ہو جائیں اور صبر کریں تو ان بیماریوں کی تکلیف کی شدت اور نوعیت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس صبر اور بیماری کی تکلیف کی وجہ سے اسے اعزازی طور پہ شہادت کا مقام و مرتبہ دے دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ، تم شہید کسے سمجھتے ہو؟ صحابہ نے کہا، من قتل فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں انسان مارا جائے تو وہ شہید ہے، حقیقی شہید وہی ہے۔ لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا، شہداء امتی اذا لقلیل، پھر تو میری امت میں شہید تھوڑے لوگ رہ جائیں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا، فمن ہم یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول پھر وہ شہید کون ہیں جن کا تذکرہ آپ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، من قتل فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، ومن مات فی الطاعون، طاعون کی بیماری میں مارا جائے تو وہ بھی شہید ہے۔ طاعون جسم کے اوپر پھوڑے، پھنسیاں، اس قسم کی ایک بیماری ہوتی تھی جس سے جلد کے اوپر لالگی اور اندر ہی اندر بہت تکلیف ہوتی رہتی تھی انسان کو۔ جو طاعون میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ وَمَن مَاتَ فِي الْبَطْنِ، جو پیٹ کی کسی بیماری کے اندر مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ وَالْغَرِيقُ شہید، جو پانی میں ڈوب کے مر جائے وہ بھی شہید ہے۔ جیسا کہ بعض دفعہ سیلاب آتا ہے اور بہت سارے لوگ سیلاب میں بہہ جاتے، اللہ تعالیٰ ان کو شہادت کا مقام دیتا ہے۔ صاحب الحدمی، جس کے اوپر کوئی چیز گرے تو وہ بھی شہید ہے۔ واللہ اعلم، بعض اہل علم نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے اگر کسی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس کو بھی اس میں شامل کیا جا سکتا ہے، اگرچہ حدیث کے الفاظ یہی ہیں صاحب الحدمی، کہ کوئی چیز گری اور اس کو چوٹ لگی اور اس سے وہ شہید ہو گیا، چاہے اس کے اوپر دیوار گری یا وہ کسی اونچی چیز سے گر گیا، تو اس سے ملتی جلتی صورت ایکسیڈنٹ کی ہوتی ہے۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے حدیث میں ایسے ہے، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امید یہ ہے کہ یہ اس سے ملتا جلتا کیس ہے، اور ایکسیڈنٹ کے اندر اچانک جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ شہادت، اعزازی طور پہ شہادت کا مرتبہ دے دیتے ہیں۔ الحریق، آگ میں جل جانے والا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، وہ عورت جو زچگی کے دوران اور اس کیفیت میں
میٹرنٹی کیس کے دوران وہ فوت ہو جاتی ہے تو اسے بھی اللہ تعالیٰ شہادت کا مقام دیتا ہے۔ اہم اور جو بنیادی حصہ ہے ہماری گفتگو کا کہ حسن خاتمہ کی نعمت انسان کو کیسے ملتی ہے، وہ اسباب کون کون سے ہیں جن کی بنیاد پہ انسان کا خاتمہ اچھا ہوتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ایمان ہے۔ ایمان سے مراد ایک تو بنیادی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو مان لینا، لیکن ایمان اس درجے میں جس کو واقعتاً ایمان کہا جاتا ہے، اللہ سے ایک تعلق پیدا ہو جانا، اللہ کی صفات کو پہچان لینا، صرف وجود باری تعالیٰ کو مان لینا، یہ بھی ایمان کا ایک لیول، لیکن ایسا ایمان جس سے انسان کو اللہ کی معرفت ہو، اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو، اللہ پہ یقین نصیب ہو، اللہ کا خوف نصیب، اللہ پہ توکل نصیب۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو ایمان لائے اور اصلاح کا راستہ اختیار کریں ان میں کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غم بھی نہیں کھائیں گے۔ صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہمیں یہ بڑی نمایاں چیز نظر آتی ہے کہ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت آخری درجے میں ہوتی تھی اور اللہ کا خوف بھی آخری درجے میں ہوتا تھا اور اللہ پہ یقین بھی انتہائی درجے میں ہوتا تھا۔ دیکھیے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے ہیں، موت و حیات کی کشمکش میں ہے، تو غشی کی کیفیت طاری ہو رہی ہے ان کے اوپر۔ جیسے ہی غشی سے کچھ افاقہ ہوتا تو اپنی آنکھ کھولتے اور وہ یہ الفاظ کہتے، اخنقنی خنقق، اے اللہ جیسے آپ کی مرضی ہے آپ مجھے موت دیں، فوعزتک انک لتعلم انی احبک، تیری عزت کی قسم ہے تو خود بھی جانتا ہے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ کہنا موت کے منہ میں اور اللہ کو مخاطب کر کے آسان نہیں ہے۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے اپنی زندگی میں واقعتاً اللہ تعالیٰ سے محبت کی ہو۔ پھر کبھی ان کی کچھ کیفیت افاقے والی ہوتی تو یہ بھی کہتے، اللہم انک تعلم انی کنت اخافک فانا اليوم ارجوک، یا اللہ تو جانتا ہے میں ساری زندگی تجھ سے ڈرتا رہا ہوں اور آج میں تیرے پاس آ رہا ہوں اور تجھ سے امیدیں لے کے آ رہا ہوں۔ یعنی جو زندگی میں خوف میں رہا، موت کے وقت امید اس پہ غالب ہے۔ یہاں ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان صحابی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے جبکہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھا، تو آپ نے اس سے پوچھا کیف تجد، اس عالم میں اس وقت آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ تو اس صحابی نے کہا اخاف ذنوبی وارجو اللہ، ارجو اللہ واخاف ذنوبی، اللہ کی طرف میں دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ سے بہت امیدیں ہیں اور میں اپنے گناہوں کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ما اجتمع فی قلب عبد مؤمن فی مثل هذا الموطن، موت کی اس جیسی کیفیت میں جس بندہ مومن کے دل میں یہ دو چیزیں جمع ہو جائیں اس حالت کے اندر کہ وہ خوف محسوس کرتا ہو اور امید محسوس کرتا ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے خوف کو ختم کر دیتا ہے اور اس کی امیدوں کو پورا کر دیتا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ
کہ دل میں اللہ کی محبت کی وہ کیفیت ہے کہ وہ ساتھ ساتھ باتیں کرتے ہوئے اللہ سے یہ بھی کہہ رہے ہیں اللہم انک تعلم، یا اللہ تو جانتا ہے، انی لم اکن احب دنیا، میں دنیا میں اس لیے جینا پسند نہیں کرتا تھا اور لمبی عمر اس لیے نہیں پسند کرتا تھا کہ میں نہروں کو کھود کے اپنی زمینوں کو پانی لگاؤں، اور نہ اس لیے کہ میں زیادہ سے زیادہ پیداوار حاصل کروں، لیکن دنیا اور لمبی عمر مجھے اگر پسند تھی تو 3 وجہ سے پسند تھی۔ لظمأ الحواجر، میں دوپہروں میں پیاسا رہ کے روزہ رکھ کے تجھے راضی کروں، ومکابدۃ الساعات، یا اس لیے پسند تھی کہ راتوں کو اٹھ کے تجھ سے باتیں کروں، تہجد پڑھوں، یا پھر اس لیے پسند تھی مزاحمۃ العلماء بالرکب عند حلق الذکر، جب قرآن کا پیغام ہو، قرآن کی آواز ہو اور تیرے ذکر کی کوئی مجلس ہو تو میں وہاں علماء کے پاس بیٹھوں۔ تو یہ کیفیت اور یہ باتیں موت کے وقت کسی عام بندے کو تو نصیب نہیں ہو سکتی ہے نا، کہ اللہ کو گواہ بنا بنا کے اتنی عظیم باتیں کر رہے ہوں۔ میں تو حضرت معاذ کی ان باتوں پہ غور کر رہا ہوں تو میرے ذہن میں وہ حدیث چل رہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے کس محبت کے ساتھ کہا تھا، معاذ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت کے دن بھی علماء کی قیادت کرتے ہوئے اللہ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ موت کے وقت یہ کہہ رہے تھے۔ مختلف کیفیات ہوتی ہیں انسان کی، کبھی انسان کیا کہتا ہے، کبھی کیا کہتا ہے۔ ایک دفعہ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے اور مسلسل آنسو بہا رہے تھے۔ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ کہا قلت الذات وبعد السفر، اس لیے رو رہا ہوں کہ سفر بہت لمبا ہے اور سامان تھوڑا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ایک حصے میں سوتے تھے، ایک حصے کے اندر حدیث حفظ کرتے تھے اور ایک حصے میں عبادت کرتے تھے۔ اس کے باوجود وہ رو رہے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ سفر لمبا ہے اور سامان تھوڑا ہے۔ ہم سامان مینج کرتے ہیں نا، جیسے ہم نے سفر پہ جانا ہو، اگر ہم 20 دن کے لیے 10 دن کے لیے عمرے پہ جا رہے ہوں تو اس حساب سے ہم زیادہ راہ کی تیاری کرتے ہیں۔ تو جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت کا سفر بہت لمبا ہے، موت، پھر قبر تک، پھر قبر میں، پھر قبر سے اٹھنا، پھر 50,000 سال کا دن، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے زندگی کا حساب دینا، پھر میزان، پل صراط سے گزرنا، پھر جنت تک پہنچنا۔ سفر بہت لمبا ہے اور سامان تھوڑا ہے، میں اس وجہ سے رو رہا۔ اور پھر ان کے اوپر یہ کیفیت بھی طاری ہوئی کہ کہنے لگے انی احب لقاءک، یا اللہ مجھے آپ سے ملاقات اچھی لگتی ہے، فاحب لقائی، تو بھی مجھ سے ملاقات کو پسند کر لے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا ہے اور آپ کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جب بندہ مومن کی موت کا وقت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب اس کو پیغام دیا جاتا ہے، جنت کی بشارت دی جاتی ہے، تو پھر وہ پسند کرتا ہے کہ میں اس قید خانے سے جلدی نکلوں اور میں اللہ کی جنتوں میں پہنچوں۔ تو اس قسم کی کیفیت جناب ابو ہریرہ پہ طاری ہے اور کہہ رہے ہیں انی احب لقاءک، یا اللہ مجھے بہت پسند ہے کہ میری اب آپ سے ملاقات ہو جائے، فاحب لقائی، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کہ جب بندہ یہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ اب میں جلدی سے اللہ کے پاس چلا جاؤں اور جنت میں پہنچ جاؤں، پھر اس کی روح بھی اسی کیفیت سے نکلتی ہے، تو اللہ بھی چاہ رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے پاس آ جائے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے کیسا ایمان دیا تھا، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا رہے تھے تو وہ اپنے ساتھیوں کو حوصلہ دے رہے تھے، کہہ رہے تھے غداً نلقى الأحبة محمدا وحزبہ، تھوڑی دیر کی بات ہے، ادھر سے میری روح نکلے گی اور کل جنت میں اللہ کے نبی سے اور بچھڑے ہوئے پرانے ساتھیوں سے میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو یہ سب ایمان کی باتیں تھیں، اور ایمان ہی کی وجہ سے ان کو اتنا اچھا خاتمہ نصیب ہو رہا تھا۔ ایمان میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ انسان کا عقیدہ توحید والا ہو، ایمان میں یہ چیز شامل ہے سنت سے محبت ہو اور بدعت سے انسان نفرت کرتا ہو۔ اس کے برعکس اگر ایمان نہ ہو، شرک، کفر، عقیدے کی خرابی، یہ انسان کو کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے لیے آپ مطالعہ کر لیں قرآن مجید کا۔ فرعون کیسے مر رہا ہے، قوم سمود کیسے تباہ ہو رہی ہے، قوم عاد کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور بہت سارے ظالم، فاسق اور فاجر اور بد عقیدہ قسم کے لوگ اور گمراہ لوگ، ان کا کتنا برا انجام ہوا ہے، قوم لوط کا کیا برا انجام ہوا ہے اور ان کا کتنا برا خاتمہ ہوا ہے۔ تو پہلی چیز تو یہی ہے۔ دوسری چیز ایمان کے بعد اخلاص ہے۔ اخلاص، میں یہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا کہ میرے سمیت ہمیں اس دور میں اخلاص کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، انتظار نہیں کرتا ہے۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اہل ایمان کا اللہ رب العزت نے ایمان بیان کرتے ہوئے کہا انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم تمہیں اللہ کی خاطر کھلا رہے ہیں، لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے کسی صلے اور شکریہ کی بھی توقع نہیں رکھتے۔ مخلص بندہ اپنی نیکیوں کو چھپاتا ہے، یہ بھی ایک علامت ہے۔ ایک اس حوالے سے امام زین العابدین رحمہ اللہ کا واقعہ ملتا ہے کہ مدینہ منورہ کے 100 گھروں میں وہ راشن پہنچاتے تھے، اور ان کی پوری زندگی میں کسی کو پتہ نہیں چل سکا۔ جس دن جنازہ اٹھا، غسال نے غسل دیا تو ان کی کمر کے اوپر بوجھ اٹھانے کے نشان تھے، اور ان 100 گھروں میں راشن نہیں پہنچا ہوا تھا۔ تو تب جا کے دنیا کو اندازہ ہوا کہ یہ تو امام زین العابدین رات کے اندھیرے میں ان گھروں کے دروازوں پہ راشن رکھ کے جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، اور آپ کے پاس ایک اعرابی آتا ہے اور کہتا ہے اللہ کے نبی میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اور آپ کے ساتھ ہجرت کی نیت سے میں آ گیا ہوں، تو اب آپ مجھے جہاد پہ اپنے ساتھ لے جائیں۔ نبی علیہ السلام کی بصیرت کہ آپ نے ساتھ لے جانے کی بجائے نا اس کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے پیچھے سے سامان کا، چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب آپ جہاد سے واپس آئے تو چونکہ وہ مجاہدین کا کہہ لیجئے ان کے لیے ایک سیکورٹی کی ذمہ داری دے رہا تھا، تو آپ نے مال غنیمت کا حصہ اس کو بھی دیا، اور جب اس کو حصہ دیا گیا اس نے پوچھا یہ کیا ہے؟ نے کہا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ کا حصہ رکھا ہے۔ تو وہ حصہ اٹھا کے اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، کہنے لگا ما علی ھذا اتبعتک، اس مال کی خاطر تو میں نے جہاد اور ہجرت کا راستہ اختیار نہیں کیا تھا، ولکنی اتبعتک علی ان ارمی ھا ھنا، اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا کہ میں نے تو آپ کا کلمہ اس نیت سے پڑھا ہے اور ہجرت کر کے اس لیے آیا ہوں کہ یہاں مجھے تیر لگے اور میں فوت ہو جاؤں، شہید ہو جاؤں، وَأَدْخُلَ الْجَنَّةَ، اور اللہ کی جنتوں میں پہنچ جاؤں۔ آپ نے فرمایا ان تصدق اللہ یصدق، اگر تم دل سے یہ بات کہہ رہے ہو تو اللہ تمہاری اس بات کو پورا کر دے گا، جیسے تمہارا ارادہ ہے ویسے اللہ کر دے گا۔
دوبارہ موقع بنا، وہ میدان جہاد میں کودا، صحابہ کرام نے اس کی لاش کو اٹھایا ہوا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا ہوا یہ وہی ہے، یہ وہی شخص ہے؟ صحابہ نے کہا جی ہاں وہی ہے۔ جب دیکھا گیا تو حلق کے جس حصے کی طرف اس اعرابی نے اشارہ کیا تھا وہیں پہ اس کو زخم تھا، اور وہ اللہ کی راہ میں اسی جگہ زخم کھا کے شہید ہو چکا تھا۔ نبی علیہ السلام نے جب اس صحابی اور اعرابی کی نماز جنازہ پڑھائی تو صحابہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو دعائیں کی ان میں ایک دعا کے یہ الفاظ ہم نے سنے کہ آپ نے کہا اللہم ان ھذا عبدک، یا اللہ یہ تیرا بندہ ہے، خرج مہاجرا فی سبیلک، یہ تیری راہ میں ہجرت کر کے نکلا تھا اور تیری راہ میں شہید ہو کے مرا ہے، وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَى ذَلِكَ، اور میں تیرا پیغمبر اس بات کی گواہی دے رہا ہوں، تو اپنے اس بندے کو معاف کر دے۔ کیا عظمت تھی اس بندے کی، اور کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو شان دی تھی کہ اس کے جنازے میں کھڑے ہو کے اللہ کے نبی اپنے آپ کو گواہ بنا کے پیش کر رہے تھے اور اس کے لیے دعا کر رہے تھے اس کے اخلاص کی وجہ سے۔ کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ موت کے وقت شیطان انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ جو مخلص بندہ ہے اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے اوپر شیطان کی کوئی چال کارگر نہیں ہوگی، جیسا کہ سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ کہ یوسف کو ہم نے اس لیے بچایا کہ وہ ہمارے مخلص بندوں میں سے تھا، اور شیطان نے جب کہا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا اور شیطان نے کس بات کا اقرار کیا اس کو بھی آپ پڑھ لیجئے، تو وہاں اخلاص کی ایک خاص شان نظر آتی ہے۔ قال رب بما اغویتنی، اے اللہ تو نے مجھے تو اپنے دربار سے دور کر ہی دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کے لیے زمین میں زینت کے بڑے سامان پیدا کروں گا، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان سب کو تیرے راستے سے بھٹکا دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، ہاں جو تیرے مخلص بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو دوسری چیز اخلاص ہے۔ اخلاص کی ایک تعریف امام ابن قیم رحمہ اللہ نے بہت خوبصورت کی، استواء الظاہر والباطن، کہ انسان کا ظاہر اور باطن ایک جیسا، یہ بھی اخلاص کی ایک علامت۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک تیسرا سبب جس سے انسان کو حسن خاتمہ کی نعمت ملتی ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ تقوی سے مراد انسان کی کوشش کرنا کہ میں گناہوں سے بچوں اور جو اللہ تعالیٰ نے میری ذمہ داریاں اور نیکیوں کا مجھے موقع دیا ہے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کروں پورے اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہی تقوی کی روح ہے، دل کی ایک ایسی کیفیت جس میں آپ کے اندر نیکی کا شوق پیدا ہو اور برائی سے آپ اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہوں اور اس سے دور بھاگتے ہوں، نیکی کر کے آپ خوش ہوتے ہوں، اگر کوئی غلطی ہو بھی گئی ہو تو دل کی ایک ایسی کیفیت کہ آپ اس کے اوپر شرمندہ ہوں اور نادم ہوں۔ تو ان کیفیات کا نام ہی تقوی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے نکلنے کے راستے پیدا کر دیتے ہیں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو تقوی اختیار کرتے ہیں اللہ اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کے لیے اچھا انجام طے ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى، تقوی کا انجام ہمیشہ اچھا ہی ہوتا ہے۔ اس کے برعکس اگر انسان گناہوں پہ اصرار کرتا ہے اور مسلسل گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور اس کے اوپر کوئی ندامت بھی محسوس نہیں کرتا ہے تو پھر اس کا انجام برا ہو جانا اور خاتمہ برا ہو جانا یہ طے ہوتا ہے اور سمجھ لیں کہ لکھا گیا ہوتا ہے۔ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے مقام پہ لکھا ہے کہ اس حوالے سے ہم
جو نزا کی کیفیت میں لوگ ہوتے ہیں ان کی عجیب صورتحال دیکھتے ہیں، بڑی مختلف قسم کی صورتحال دیکھتے ہیں۔ مولانا اقبال کیلانی رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ کیلے والا ان کا جو گاؤں تھا، وہاں ایک آدمی گھاس اور اس طرح کی چیزیں بیچتا ہوتا تھا، تو اس دور میں 1 پیسے اور 2 پیسے کی وہ ایک چھوٹی ڈھیری ہوتی تھی، اس کی گٹھڑی سی جو بنائی ہوتی تھی، بنڈل ہوتا تھا، تو وہ یہی آواز لگاتا رہتا تھا، 1 پیسے کا بنڈل، 2 پیسے کا، 1 پیسے کی، 2 پیسے کی، 1 پیسے کی، 2 پیسے۔ راستے میں گزرتے یہ اس کو نماز کا کہتے، لیکن وہ ایسے ہی کہتا رہتا۔ تو جب اس کی موت کا وقت آیا تو لکھتے ہیں کہ ہم نے ان سے کہا کہ لا الہ الا اللہ پڑھو، لیکن وہ جواب میں کہتا تھا 1 پیسے کی لے لو، 2 پیسے کی لے لو، 1 پیسے کی لے لو، 2 پیسے کی لے لو۔ یا ابن قیم رحمہ اللہ تعالی نے یہاں تک لکھا ہے کہ جو پوری زندگی تاش اور جوا اور اس قسم کے معاملات کھیلتے رہے، ہم تک ایسے واقعات پہنچے کہ ان کے پاس بیٹھ کے جب لوگوں نے کہا کلمہ پڑھو تو انہوں نے تاش کے کسی پتے کا نام لیا، شاہ رخ کا نام لیا، یا جو بھی اس پتوں کے نام ہوتے ہیں عجیب و غریب، کسی ایک پتے کا نام لے کے وہ بولنے لگا مسلسل۔ تو تیسری ایک اہم چیز تقوی ہے، جس سے انسان کو حسن خاتمہ کی نعمت نصیب ہوتی ہے۔ اس حوالے سے ایک چوتھی اور سیکنڈ لاسٹ جو پوائنٹ ہے جس سے انسان خاتمہ اچھا ہوتا ہے، وہ استقامت ہے۔ استقامت کا یہ مطلب ہے کہ خصوصاً آج کے اس دور کے ریفرنس سے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ایسے نہ ہو کہ ہم ماحول میں ڈھل جاتے ہوں یا جگہ کے بدلنے سے ہم بھی بدل جاتے ہوں، یا کمپنی اور دوستی کے بدلنے سے ہم بدل جاتے ہوں، یا ادارے کے بدلنے سے ہم بدل جاتے ہوں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، نبی علیہ السلام نے جہاں تقوی کی تلقین کی، ساتھ یہ کہا حیث ما کنت، کہ تقوی کسی ایک خاص جگہ پہ نہیں، جہاں بھی رہو تقوی پہ قائم رہو۔ بعض لوگ شہر کے بدلنے سے چینج ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ملک کے بدلنے سے چینج ہو جاتے ہیں، بعض لوگ مالی حالت کے بدلنے سے چینج ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ادارے کے بدلنے سے، کمپنی کے بدلنے سے چینج ہو جاتے ہیں۔ چینج سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی پازیٹیو چینج آ رہی ہو، وہ تو انسان میں آنی چاہیے۔ چینج ہونے سے یہ مراد ہے کہ ان میں انحراف پیدا ہو جاتا ہے، دین میں کمی آ جاتی ہے، یا دینداری کو چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، ماحول سے متاثر ہو کے، ملک سے متاثر ہو کے، ادارے سے متاثر ہو کے پکے نہیں رہتے، ڈٹے نہیں رہتے۔ نبی علیہ السلام نے جو صحابہ کی تربیت کی تھی، آپ اندازہ کیجئے کہ مکہ کے صحرا نشین اور عرب کے صحرا نشین درویش قسم کے لوگ، معمولی صبح و شام بکریوں کے دودھ پہ گزارا کرنے والے اور اونٹ پہ بیٹھنے والے، اللہ نے ان کو استقامت اتنی طاقتور نصیب کی تھی کہ بڑے سے بڑے بادشاہ کے دربار میں بھی پورے ایمان کے ساتھ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ حیران رہ جاتے ہیں صحابہ کرام کی استقامت پہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو کیسی استقامت دی تھی۔ حالات ان کو بدل نہیں سکے تھے، ادارے ان کو بدل نہیں سکے تھے، عہدے ان کو بدل نہیں سکے تھے، بڑی سی بڑی کرسی ان کو بدل نہیں سکی تھی، ایمان پہ قائم تو قائم ہو گئے۔ حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو یہ سوشل پریشر بھی بہت بڑا ہوتا ہے، بہت کم لوگ اس کو برداشت کر پاتے ہیں، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ مثلا جب ایک سوسائٹی میں رہتے تھے ان کا اور حال تھا، کسی دوسری ہائی فائی سوسائٹی میں گئے تو ان کی صورتحال ہی چینج ہوگی۔ تو ایک سوشل پریشر ہوتا ہے نا جس کو انسان بعض وقت برداشت نہیں کر پاتا اور پھر ڈھل جاتا ہے ماحول کے مطابق۔
تو سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جو پریشر آیا وہ چھوٹا سا نہیں تھا. عربوں میں مشہور تھا سعد کہ اپنی ماں کا یہ نوجوان بہت فرما بردار ہے، اور کمال درجے کی محبت تھی ان کے دل میں ماں کی، اور خدمت بھی بہت کرتے تھے. اور ان کی ماں کو بھی اندازہ تھا سعد مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے. تو ان کی والدہ نے کہا سعد دیکھو، اگر تم نے یہ کلمہ نہ چھوڑا تو میں بھوکی رہوں گی اور پیاسی رہوں گی. اور واقعتاً ہی ایسے ہوا. 24 گھنٹے گزر گئے، ان کی ماں نے نہ کھایا نہ پیا، بلکہ ایموشنلی بھی ان کو ایسے جیسے بلیک میلنگ ہوتی ہے نا وہ کرنا چاہا. کہا سعد دیکھو، میں بھوکی اور پیاسی رہوں گی، اور اگر میں مر گئی تو ساری دنیا تجھے تانا دے گی کہ تیری مسلمانی کا کیا فائدہ کہ تیرے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے تمہاری ماں ہی مر گئی، بھوکی رہ گئی. تو اگلے بھی اس نے دن رات ایسے ہی گزار دیے. جب بہت کمزور ہو گئی تو حضرت سعد اپنی والدہ کے پاس آئے اور کہنے لگے ماں جی، اگر تمہاری جیسی 100 جانیں ہوں اور ایک ایک کر کے تڑپ تڑپ کے مر جائیں تو کلمہ تو میں پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. کہتے ہیں کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس حدیث میں لکھتے ہیں کہ اسی پس منظر میں یہ آیت مبارکہ اتری تھی. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. والدین کا خیال رکھنا پہلے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا، لیکن اگر وہ اس بات پہ زور لگائیں کہ میرے ساتھ کسی کو شریک بنا دو تو یہ ان کی بات نہ ماننا. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن دنیا میں بھلے طریقے سے پھر بھی ان کا ساتھ دینا اور ان کو سپورٹ کرتے رہنا. یہی معاملہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں نظر آتا ہے، کیونکہ ان کا ایک خاص سٹیٹس تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہوا تھا، اور بہت بڑا سٹیٹس اپنے معاشرے کے اندر یہ انجوائے کر رہے تھے. تو انہوں نے وہ سب کچھ قربان کر کے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ وفاداری کی. جب آپ کے ساتھ وفاداری کی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سعد خیر سید قوم، بہت ہی اچھا سردار ثابت ہوا ہے. انہوں نے میرے ساتھ جو وعدے کیے سارے ہی وفا کیے. تو جب ان کی موت کا وقت ہوا تو اللہ رب العزت نے کیسی عظیم الشان ان کا خاتمہ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا هذا الذي اهتز له عرش الرحمن، سعد کی موت کے وقت تو اللہ کا عرش بھی جھوم اٹھا ہے. صلی علیہ 70,000، 70,000 فرشتے ان کے جنازے کے اندر ایسے شامل ہوئے ہیں جو اس سے پہلے کبھی زمین پہ نہیں اترے تھے. تو یہ چوتھی چیز ہے استقامت. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پہ استقامت اختیار کی. تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون. اس حوالے سے مجھے یاد آ رہی ہے والدہ محترمہ رحمہ اللہ اور اپنے والدین کریمین. یہ جنریشن جو ہم نے اپنے بزرگوں کی ایک خاص دیکھی ہے، میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے یہ بھی سعادت ہے کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا. ان کے اندر استقامت نظر آتی تھی. ایک تو ہے نا ایمان پہ استقامت، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. ان میں اعمال پر بھی استقامت تھی کہ جو نیکی کرتے تھے پوری زندگی کرتے رہتے تھے، کیونکہ وہ نیکی کو ایک مشن سمجھتے تھے اور پھر اس کو عمر بھر جاری رکھتے تھے. والد محترم رحمہ اللہ تعالی کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ یہی تھا. والدہ محترمہ رحمہ اللہ، حالانکہ کوئی دنیاوی ان کی تعلیم نہیں تھی، گھر میں ناظرہ پڑھا، قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا اور آخرت کے بارے میں، نماز کے بارے میں چند کتابیں پڑھی، یہی ان کی ٹوٹل تعلیم تھی. لیکن یہ ساری زندگی پڑھاتی بھی رہی. جو بچیاں آتی ان کو نماز سکھا دیتی، ناظرہ قرآن مجید پڑھا دیتی.
تو لیکن ان کا معمول تھا وضو کر کے سونا ہے، اور یہ بھی معمول تھا کہ سورہ سجدہ کی تلاوت کر کے اور سورہ ملک کی تلاوت کر کے سونا ہے۔ اور پوری زندگی ہم نے ان کا یہ معمول ایسے دیکھا کہ شاید ہی اس میں کبھی ناغہ ہوا ہو۔ میں ان کے ساتھ ہسپتال میں تھا، لاہور کارڈیالوجی میں، دل کی ان کو تکلیف تھی، اور ایک ایسی جگہ پہ ہم تھے کہ جہاں ای سی جی بھی چل رہی ہے، مشینیں لگی ہوئی ہیں، اور بیڈ کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں۔ تو مجھے کہنے لگے کہ بیٹے مجھے وضو کروائیں۔ رات کا وقت تھا، میں بہت پریشان ہوا، واقعتا نہیں کہ میں کیسے وضو کرواؤں، اس حالت میں وضو کیسے کروایا جا سکتا ہے۔ لیکن والدہ کا حکم تھا، تو میں نے ان کی جو مشین وغیرہ لگی ہوئی تھی وہ اتار کے تو ویل چیئر پہ ان کو بٹھایا، اور قریب جو واش رومز تھے اس طرف لے گیا، انہوں نے واش روم کیا۔ تو میں فکر مند تھا کہ اس حالت میں اب ان کو وضو کیسے کروایا جا سکتا ہے۔ تو اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی، وہی مجھے ایک پانی والی خالی بوتل نظر آئی، بوتل سی نظر آئی۔ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں یہ لے کے اس کو بھر لیتا ہوں، اور اس کو تھوڑا تھوڑا اوپر گرا کے ماں جی کو تو میں وضو کروا دیتا ہوں۔ تو میں نے اس کے ساتھ ان کو وضو کروایا کہ پاؤں دھوئے، اور واپس ان کو ان کے بیڈ پہ لٹا دیا۔ جب وہ لیٹ گئے تو یوں انہوں نے ایسے کیا، ہاتھ اوپر کیے دونوں۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آپ کیا کر رہی ہیں۔ تو میں نے کہا کہ ماں جی یہ ہاتھ آپ نے کیسے اوپر کیے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ میری 2 رکعتیں ہو گئی ہیں۔ رات کو عموماً وہ لیٹنے سے پہلے بھی وضو بھی ان کا معمول تھا، اور پھر وضو کی نیت سے وہ تحیت الوضو 2 نفل بھی پڑھ لیتے۔ تو وہ انہوں نے پڑھے، اور اس کے بعد انہوں نے سورہ سجدہ کی تلاوت شروع کر دی۔ وہ بھی مجھے آواز نہیں آ رہی تھی، لیکن میں نے جب قریب ان کے اپنے کان کیے تو یہ میں نے ضرور آیت مبارکہ زیر لب جیسے وہ پڑھ رہی ہوں ان سے سنا، کہ جیسے سورہ سجدہ کی شروع والی آیات آتی ہیں۔ تو اس کے بعد اسی کیفیت میں ہی وہ اللہ تعالیٰ کے پاس گئی۔ یعنی جو زندگی کا معمول ہوتا ہے، ائمہ سلف صالحین خصوصاً امام ابن عبد الحق رحمہ اللہ الاشبیلی لکھتے ہیں، یہ ممکن نہیں ہوتا کہ پوری زندگی انسان نے نیکی کی ہو اور اس کے دل کے اندر اخلاص ہو اور اس کا خاتمہ برا ہو جائے۔ وہ جو واقعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا نا، وہ کیوں ہوتا ہے آخر میں اس کی توجیہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ اس کی وجہ تب ہوتی ہے جب انسان ظاہراً نیک عمل کر رہا ہو، لیکن اس کے باطن میں کوئی پریشانی یا باطن میں کوئی منافقت یا ریاکاری یا اس طرح کا مسئلہ ہو، بدسیسۃ فی قلبہ، تو اس وجہ سے پھر مرتے ہوئے جو اس کا باطن تھا وہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر کے اس کو رسوا اور ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ظاہر اور باطن میں نیک ہو اور مرنے سے پہلے اس کا خاتمہ برا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے انشاءاللہ ہمیں یقین ہے اور اس کی رحمت پہ پوری امید ہے کہ ایسے نہیں ہوتا۔ آخری بات اس حوالے سے، وہ جس سے حسن خاتمہ ملتا ہے وہ توبہ ہے، کہ اگر انسان سے کوئی غلطی ہو بھی جائے تو توبہ کر لے، جیسے وہ قاتل نے توبہ کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا خاتمہ کتنا اچھا کر دیا تھا۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں، اور دعا بھی یقیناً حسن خاتمہ کے اسباب میں سے ایک اہم ترین سبب ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین ربنا اغفر لنا ذنوبنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا جو آپ آخری لمحات میں کر رہے تھے، اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، اے اللہ ہمیں معاف بھی کر دے، رحم بھی فرما دے، اور اونچے درجے کے جو لوگ ہیں ان کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا خاتمہ اچھا فرما دے۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ ہمارے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم
ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرما دے، موت کی ہمیں سوچ اور اس کے لیے واقعی ایک پوری توجہ بھی نصیب فرما دے۔ شیطان ہے نا، وہ بعض دفعہ آج کل تو لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا ہے، بلکہ بعض نوجوان مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ علماء کرام اور مولوی حضرات ہر وقت موت کا ہی تذکرہ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں تو عموماً ایسے بیٹوں سے یہ کہتا ہوتا ہوں کہ بیٹے، آپ کو موت اس وجہ سے نہیں آنی کہ ہم تذکرہ کرتے ہیں، وہ اس وجہ سے آنی ہے کہ وہ اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور فرض کرے ہم تذکرہ نہیں کرتے تو کیا موت ٹل جائے گی؟ ٹلے گی بھی نہیں۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم نے اپنی بہنیں، اپنے بھائی، اپنے ماں باپ، اپنے دوست کتنے ہی دفنائے، لیکن شیطان یہ بات ہمارے ذہن میں داخل ہونے ہی نہیں دیتا کہ ہمارے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے۔ وہ بس ہمیں یہ اس بات میں رکھتا ہے کہ ہم نے دوسروں کو کے ہی جنازے اٹھائے ہیں، ہمارا تو بھی بڑا وقت پڑا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہمیں موت کی فکر بھی نصیب فرمائے، اور حسن خاتمہ کی یہ عظیم دولت سے بھی اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے۔ آخر میں دوبارہ شکر گزار ہوں ریحان صاحب کو، انہوں نے ہمیں خیر پہ، دین پہ اکٹھا کیا، اللہ تعالیٰ ان کی یہ کاوش قبول فرما لے۔ ریحان صاحب کو تو میں نے دعوت دی ہے، ہمارا 1 فروری کو ایک پروگرام ہے، میں ریحان صاحب کو بھی ریمائنڈر دے رہا ہوں، اور یہ چاہوں گا کہ ریحان صاحب اکیلے نہیں بلکہ اپنے خاص ساتھیوں کو لے کے ہمارے پاس یہاں تشریف لائیں۔ 1 فروری اتوار کو ہماری سالانہ ایک تقریب ہے، انشاءاللہ آپ سب کو اس میں دعوت ہے، اور خصوصاً ریحان صاحب اور ان کے جتنے کلوز ساتھی ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں خیر اور دین پہ ہمیشہ اکٹھا رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔